بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج 6 رمضان المبارک جمعرات 30 اپریل ہے۔ اللہ رب العزت کی عالی شان مقدس کتاب قرآن شریف، جو اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی آخری لا تبدیل الہامی کتاب ہے، اس کتاب مبین کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالی اس طرح ہے: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور صحیح ادا کرو نماز کو، اور دیا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سامعین کرام، نماز تعلیمات اسلامیہ میں جس قدر عبادات کا بیان ہے، ان میں بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، اور اس کو فرض عین کا درجہ حاصل ہے۔ اور بعض لوگ تو بعض دفعہ کہتے ہیں کہ قبر میں پہلے سوال نماز کا ہوگا، یہ نہیں ان کو پتہ۔ میں یہ اکثر کہتا ہوں، جس کو دین نہیں پڑا ہوا وہ اس طرح کی باتیں نہ چھوڑا کرے۔ قبر میں پہلا سوال جو ہوگا وہ آپ نے بارہا سنا ہی ہے، من ربوں کا، وہ تو اللہ کی ذات پاک کے بارے میں ہوگا۔ یہ قیامت کے سوالوں میں پہلا سوال نماز کا ہے۔ بہر صورت نماز کسی بھی عاقل بالغ مسلمان پر دن میں صبح سے لے کر سونے سے پہلے تک 5 مرتبہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ وہ تعلیمات اسلامیہ کے بنیاد، جس کو اساس کہا جاتا ہے، اس اپنے لفظوں میں بنیاد کہہ لیں، 5 چیزیں ہیں۔ حدیث کے لفظ بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں ظاہر ہے پہلی چیز تو کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری چیز، تیسری، چوتھی اور پانچویں، جن میں حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اور ایک چیز نماز ہے۔ کلمے کے بعد فوری دوسری چیز نماز ہے۔ نماز کی فضیلت کیا بیان کریں؟ نماز تو اگلی چیز ہے، ابھی آپ وضو ہی کریں تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، وضو کرنے والا جب وضو میں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ چلے جاتے ہیں، منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ، زیادہ تر گناہ ہاتھوں یا منہ سے ہوتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے گناہ چلے جاتے ہیں، یعنی جو عضو دھوتا ہے اس کے گناہ اتر جاتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، گناہ یا تو ہاتھ سے ہوتا ہے، یا زبون سے، یا آنکھوں سے، یا پاؤں سے چل کر جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں سوائے دل کے، یہ سب چیزیں وضو میں دھل جاتی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس عضو کو وضو کے لیے دھوئے گا، وضو ظاہر نماز کے لیے ہے، قرآن شریف کے لیے، کسی بھی خاص عبادت کے لیے، ابھی نماز پڑھنی ہے، وضو سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر نمازی کی شان کیا ہے؟ نماز پڑھنے والا جو بھی نماز پڑھتا ہے، فجر پڑھے تو پچھلے گناہ گئے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو بھی نماز پڑھتا ہے پچھلا گند اتر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر نمازی کو نماز تعلیمات اسلامیہ میں اتنا اہم درجہ رکھتی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، کسی بھی مسلمان کو چکنا رکھنے کے لیے نماز ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ نے کبھی آرمی کے ساتھیوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ آرمی ہمارے ملک کا بڑا اہم ادارہ ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں اس کی پوری فیور کرتا ہوں اپنی دعاؤں میں۔ اور ہمارے ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں جو، استغفر اللہ، مجھے دکھ ہوتا ہے، اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کا کھاتے ہیں، اور آرمی جیسا ادارہ جو ہمارے ملک کی بقا کا ذریعہ ہے، قدرت نے عطا میں دیا، اس کے بارے میں بد زبانی کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ بات ویسے نکل آئی، ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ لوگ تو کمزور ہوتے ہیں، لیکن یار پورے شعبے کا
لحاظ رکھو۔ خدا اور رسول کے بعد آج تک ہمارا وطن بچا ہوا نا، اس میں پاک آرمی کا بہت بڑا کردار، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس میں جو روز قربانی ہو رہی ہیں وہ ہمارے ہی کچھ لگتے ہیں، جو بھائیوں کے بہنوں کے بھائی جا رہے ہیں، ماؤں کے بیٹے جا رہے ہیں، بیویوں کے شوہر جا رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ یہ ادارہ ہے جس کی مختلف شاخیں ہیں، وہ پاکستان رینجر فورس ہو یا ایئر فورس، جتنی بھی اس کی شاخیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ خود میں نے کہا نا، اللہ اور اس کے رسول کے بعد پاکستان کو اس فورس کا بہت بڑا اثر ہے۔ اس کے بارے میں اکثر آپ نے سنا ہے، میں خود کچھ عرصہ اس فورس سے خطیب کی حیثیت سے منسلک رہا ہوں، کچھ 1.25 سال میں نے باقاعدہ، میں کنفرم نہیں ہوا تھا کیونکہ ابھی میری درس نظامی کی سند ہمیں نہیں ملی تھی، اس دوران کچھ وقت میں نے جمعہ کے لیے جاتا رہا، تو اکثر یہ بات آتی ہے کہ ان کو متحرک رکھتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں۔ ایک پہلے کہا جاتا ہے یہ کام کرو، یعنی یہ گڑھا کھودو، کھودا تو پھر کہتا ہے اس کو بھر دو، مطلب یہ تھا کہ یہ جوان ہے، یہ چکنے رہیں، یہ چست رہیں، یہ سو نہ جائے، یہ کمزور یا سست نہ ہو جائے۔ یہ ایک مثال میں نے دی، تو پھر میں نے ان کی فیور میں جو لفظ کہے، میں بڑی ذمہ داری سے، میں اپنی گفتگو میں اکثر کہتا ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ کسی بھی آپ نے ملک کو تباہ کرنا ہے تو عوام کو ان کے دفاع کے ساتھ لڑا دو، تو وہ ملک ظاہر ہے کمزور ہو جائے گا۔ آپ اندر سو رہے ہیں اپنے مطلب روم میں، بات چوکی دار جو آپ کا چوکی دارہ کر رہا، آپ اندر سے اس کو پتھر ماریں یا زبان سے گالیاں دیں، جس گھر کا چوکی دار نہیں قائم رہے گا تو وہ گھر کیسے قائم رہے گا؟ ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں، یہ لوگ بارڈروں پہ اپنے گلے میں گن لٹکا کے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ یار دیکھنے والی بات ہے، آخر یہ بھی تو انسان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، کسی بھی وطن ملک کے دفاع کے لیے جو لوگ دفاع کے لیے کردار ادا کرتے ہیں وہ قابل تحسین ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو متحرک رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سست نہ ہو جائے۔ یہ ایک مثال دی، تو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو متحرک یعنی چکنا رکھتا ہے کہ رات کو سونے والے ذرا نہیں اس خیال سے سونا کہ تیرے لیے فجر کی نماز کا ٹائم، فجر پڑھ لیے، زور کا خیال رکھنا کہ تیرے لیے زور کا ٹائم آ رہا ہے۔ ہر نماز کے بعد وہ بندہ ذرا فکر مند رہے کہ اس نے نماز پڑھنی۔ جس کی مثال دینے کے لیے، آج مارکیٹنگ کے لیے کئی کمپنیوں کے نمائندے، ان کے جو مطلب ملازمین ہوتے ہیں، 20-40 ہزار روپے تنخواہ لینے والا، جہاں رہتا ہے موبائل پہ اپنے مالک سے کبھی میسج کے ذریعے کبھی کال کے ذریعے، اس میں راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، گجرات، سیالکوٹ کہیں بھی ہوں، کہتے ہیں یار میں اس کا تنخواہ دار ہوں، مجھے اس کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے۔ اگر کسی دوسرے ملک میں جائے تب بھی اس طرح کا رابطہ رکھتا ہے۔ تو ایک بندہ جس کو، جو خالق کا بندہ ہے، رسول پاک کا امتی ہے، جو اس کا پیدا کیا ہوا اس کی مخلوق ہے، وہ اللہ اس کا خالق ہے، اللہ اس کا رازق ہے، تو اس کو مالک کے ساتھ رابطے کا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ، ہر وقت اللہ کو یاد کر ان لفظوں میں کے ساتھ۔ لیکن 5 وقتہ نماز تجھے بتاتی ہے، تو سجدے میں جا کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو کھڑا ہو کے کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی تیرے رابطے کا ایک شاندار ذریعہ ہے وہ تیری 5 وقتہ نماز۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں، میں مختصر بھی کروں تو کیا کروں۔ فرمایا ایک نمازی، اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت مثالیں دی۔ کہیں فرمایا ایک جب حضور نے ایک خزاں رسیدہ ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا، اس کے سارے پتے گر گئے۔ اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، آخر اس کا کوئی مقصد تو ہے؟ حضور نے فرمایا جس طرح اس خزاں رسیدہ ٹہنی کے ہلانے سے پتے گر گئے، ایک سچے نمازی کے اس طرح گناہ گر جاتے ہیں، یعنی نماز کی شان ہے۔ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دروازے پہ نہر ہو، 5 مرتبہ غسل کرے، اس کے جسم پر میل نہیں رہتی۔ عرض کیا حضور، یا رسول اللہ میں کیا میل رہے گی؟ عرض کیا حضور نہیں رہے گی جب 5 مرتبہ نہائے گا۔ فرمایا جو 5 نمازیں اپنے رب کی پڑھتا ہے اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اب تھوڑا سا اس کا اگلا اس کا سبق پڑھیں، اگلا انداز یہ ہے کہ وہ نماز کیسی ہو، اقیم الصلاۃ، صحیح نماز ادا کرے۔ جی کوئی بھی کام آپ کریں جب صحیح نہیں کریں گے تو کیا کہیں گے، یار اس سے بہتر تھا نہ کرتا۔ ایک بچی اپنے باپ بھائی میاں کسی کے لیے بھی چائے بناتی، صحیح نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں اس سے تو بہتر تھا آپ چائے نہ بناتے۔ سالن بناتی، کہتی اس سے بہتر تھا آپ سالن نہ بناتے۔ کوئی کام بھی جب آپ صحیح نہیں کرتے تو وہ کہتا ہے جس کے لیے کرو، کہتا ہے اس سے بہتر تھا نہ کرتے۔
ہماری مادری پنجابی زبان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے کہ پیڑا رونے نہ چپ چنگا. کہتے ہیں کہ رونا بھی ہے تو کسی طریقے سے، یعنی کوئی بھی کام اگر صحیح نہیں کرتے تو وہ کام نہیں ہوتا، جیسا کیا جیسا نہیں کیا. تو نماز اتنا بڑا فرض ہے، جو پڑھنے والا صحیح نہ ادا کرے تو سمجھو وہ نماز نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے، نماز میں کوئی سی قسم کی کمزوری کرتا ہے، قرآن شریف کی وہ آیت کا ریفرنس لے لیں. اے سورہ معاون 30واں پارہ، فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. اب غور کریں، ہیں وہ نمازی مگر اپنی نمازوں سے غافل ہے. خیال تو کرو، یعنی وہ اس چیز کا ان کو دھیان نہیں ہے. جو اگر دودھ لے کے چلنے والا ادھر ادھر دیکھتا ہے، اگے پاؤں کے پتھر آ گیا وہ گر جاتا ہے، تو اس کی ماں کہتی ہے اگے دیکھ کے چلنا تھا. یعنی جب وہ صحیح نہیں کرے گا تو فرمایا ہے وہ کر رہا لیکن اس کو اس کا فائدہ نہیں، نقصان ہے. اب نمازی ہے لیکن الحضور اللہ فرماتا ہے اللہ ویلن، ویلن کا معنی خرابی ہے. اب میں چونکہ جلدی میں بھی ہوتا ہوں، خیال ہوتا ہے کہ وقت آپ کا زیادہ نہ لوں. نماز میں کسی قسم کی کمزوری کرنے والا ویلن کی زد میں آ جائے گا. اس کے لیے نماز جو اتنے فائدے ہیں اس میں، نمازی کپڑے صاف رکھتا ہے، نمازی وقت پہ واش روم کرتا ہے، واش روم جائے تو وہ پانی کا خیال کرتا ہے، اس کا جسم صاف، اس کا لباس صاف. وہ وقت پہ بے نماز آدمی یہ کام کر وہ کر، کتنی دیر وہ پیشاب ہی روک لیتا ہے، یار یہ کام کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. مگر نمازی 5 وقت اس چیز سے فارغ ہو کے کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. بے نماز جہاں کہیں دل آئے پیشاب کر لو، مجھے میں نے کون سی نماز پڑھنی ہے. آج میڈیکل کا پروفیسر کہتا ہے کہ جسم کو چھوٹا بڑا پیشاب اگر لگا تو جلدی سے دو، وہ کپڑا چینج کرو. یہ جراثیم اس کے لیے کسی بیماری کا سبب بن سکتے ہیں. صدقے جاؤں رسول اللہ کی عظمت پر، جن کے صدقے ہمیں نماز جیسی دولت ملی ہے. حضور نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا نمازی اپنے کپڑے کا خیال کرے. نماز کی برکتیں تو دیکھو. ٹھیک ہے، جہاں جسم کی صفائی ہے، جہاں وقت کا خیال ہے، بندہ چاق و چوبند ہے کہ وہ 5 نمازیں اس کو سست نہیں ہونے دیتی. ٹھیک ہے، اور پھر یہ اس وقت ہے جب آپ نماز صحیح پڑھیں گے. صحیح بات وہیں سے شروع کرو. سب سے پہلے ایمان، چونکہ عمل کے لیے ایمان مقدم ہے، ایمان پہلے. ایمان میں اگر نقص ہے، ایمان میں کوئی خلل ہے، تو آپ نماز کسی بھی نیکی کا حق ہی نہیں رکھتے. ایمان کے بعد آپ کا جسم صاف، جسم کے بعد آپ کا لباس صاف، لباس کے ساتھ آپ کو نماز کے اندر پڑھے جانے والے کلمات صحیح آتے ہو. آج 40 40 سال 30 30 سال کے نمازیوں سے ثنا سنو، انہیں نہیں آتی. سبحان کو سبحان کہتے ہیں، چونکہ میرا تعلق تدریس سے ہے. سبحان نہیں کہہ سکتے مگر وہ پرواہ بھی نہیں کر رہے. سورہ اخلاص، سورہ توحید سنو، لم قل ہو اللہ، واللہ کو لمبا نہیں کہ واللہ ہو احد، اللہ الصمد کہیں گے. اور اللہ کی دی موٹی موٹی آنکھیں دیکھو، یہ اللہ الصمد، اللہ الصمد. سبحانک اللہم و سبحانک اللہ، لام کو لمبا کرنے کے بجائے چھوٹا کرتے. یعنی نماز کے لفظوں کو صحیح نہیں پڑھتے، وہ بھی ویل ان کی زد میں آ جائیں گے. ارکان نماز صحیح نہیں ادا کرتے. نماز کی نیت بندی پتہ نہیں ہاتھ کہاں تک لے جانے تھے، رخ کہاں کرنا تھا، قیام میں نظر کہاں رکھنی ہے، رکوع میں نظر کہاں رکھنی ہے، سجدے میں کہاں نظر رکھنی ہے، اور جب تشہد کے لیے بیٹھنے پھر نظر کہاں رکھنی ہے. یہ سارے ارکان نماز، یہ چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. آج کا جاہل بابا انگلش بولتا ہے، دورے پلنگ کو بیڈ کہتا ہے، پار والے بڑے دروازے کو گیٹ کہتا ہے. جی کتنی انگلش بولنا سیکھے ہم، ہے کہ ہم نے باقاعدہ انگلش کئی لوگوں نے نہیں پڑھی. وہ کیسے سیکھ جاتا ہے؟ اپنے بچوں سے دیکھ دکھ کے. مگر آج بھی وہ لوگ نماز غلط پڑھ رہے ہیں. ہمارے بچے بچیاں ڈبل ایم اے ٹرپل ایم اے لاکھوں روپے لگا کے مہنگے کورسز کر رہے، کوئی دنیا کی منزل حاصل کر رہے، مگر آج بھی وہ نماز غلط پڑھ رہے. فرمایا جو نماز میں اس طرح کی بے پرواہی کرے گا وہ ویل ان کی زد میں آ جائے گا. وہ نماز جو تیرے گناہوں کی بخشش کر رہی ہے. تو میں نے حضور کی حدیث سنائی کہ جو 5 مرتبہ حضور نے فرمایا جس کے دروازے پہ نہر ہے 5 مرتبہ غسل کرے. کہا میل رہ جائے گی؟ اصحاب نے اس کی، یا رسول اللہ پھر تو نہیں رہے گی؟ فرمایا 5 نمازیں پڑھنے والے کے جسم پر گناہ کی میل نہیں رہتی. میرے استاد مکرم فرماتے تھے کہ بتاؤ 5 مرتبہ چھوڑ کے 10 بار بھی نہائے، 20 بار بھی نہائے، اگر وہ ملتا نہیں، اعضائے جسمانی کو اچھی طرح سے وہ صاف نہیں کرتا، تو 100 بار نہانے سے بھی میل وہیں کی وہیں جمی رہے گی. اسی طرح فرمایا نماز اس کے گناہ اتارتی ہے جو نماز کو صحیح پڑھے.
سب سے پہلے ایمان کے بارے میں محتاط رہے، ایمان کے بعد اپنا جسم صاف رکھے، اپنا لباس صاف رکھے، نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ کو کسی صحیح پڑھنے والے سے سیکھے، ارکان نماز سیکھے، نماز کے وقت کا خیال رکھے، پھر وہ نماز اس کے لیے بخشش کا شاندار ذریعہ بن جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو جلدی سے سن لو سورہ معون کی اس آیت کا ترجمہ، فویل للمصلین، پھر ایسے نمازیوں کے لیے نماز بخشش کامیابی نہیں بلکہ خرابی کا سبب بن جائے گی۔ ہے جی، حدیث شریف میں ہے، سنو کانپ جاؤ گے، چونکہ سبق شروع ہی واقعی مصلاۃ سے ہوا ہے۔ فرمایا جب وہ بندہ اس طرح کی نماز پڑھتا ہے، یا وقت کی پرواہ نہیں کرتا، یا لفظوں کو صحیح نہیں پڑھتا، یا ارکان نماز صحیح نہیں ادا کرتا، فرمایا جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور نماز کے اندر سے آواز آتی ہے، تو نے مجھے برباد کیا، جا اللہ تجھے برباد کرے۔ جس کے لیے 5 وقتہ نماز بد دعا کرے، وہ تباہی سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اسی نماز کی شان میں قرآن میں بار بار آیا 21ویں پارے کے وہ کلمات جو ہماری مساجد میں بڑے خوبصورت کر کے لکھے گئے ہوتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ وہ نمازی کیوں گلے شکوے کرتے ہیں؟ جس نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں اس کا گلہ، گھر سے آتے ہیں تو گھر والوں کے گلے، مسجد سے جاتے ہیں تو مسجد والوں کے گلے، ان کی نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ وگرنہ اگر صحیح پڑھتے، دوائی صحیح لیجئے پرہیز کے ساتھ، تو پھر شفا تو ضرور ملتی ہے۔ اب سمجھ آیا کہ ویلن کا اشارہ ہے ان کے لیے۔ فرمایا نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والا ایک شاندار نسخہ تھا، مگر ان کے لیے جو صحیح نماز پڑھتے، اقیم الصلاح۔ اگر صحیح نہیں پڑھتے تو ویلن کی زد میں آ جائیں گے۔ یہی نماز، اس کے لیے آپ کو کیا مثالیں دوں، بہت ساری ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ڈبل فنکشن ہے۔ یہ رمضان شریف جا رہا ہے نا، حضور نے فرمایا کئی لوگ رمضان شریف کی وجہ سے جنتی ہو جاتے ہیں، کہ اس کی وجہ سے مزید دوزخی ہو جاتے ہیں۔ جو اس کی بے ادبی کریں، روزہ رکھیں نہ، یا رکھیں تو بے پرواہی کریں، تو وہ لوگ دوزخی ہو جائیں گے۔ والدین کتنی بہترین نعمت ہے اللہ کی۔ حضور نے فرمایا ہما جنتک و نارک، والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، ادب کرو گے جنتی، وگرنہ دوزخی ہو جاؤ گے۔ میں نے اگر پچھلے سبق میں مثال دی تھی، ننگے تار کو پکڑو، یہ بجلی جو ہمیں لائٹ دے رہی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، کیا کیا مشینیں چل رہی ہیں، اس کے ننگے تار کے پکڑو، بندہ مار دے گی۔ وہ چھری جو تمہارے لیے پھل کاٹنے کے کام آتی ہے، اسی چھری سے بندہ مار سکتا ہے۔ یعنی ایک چیز کا فائدہ بھی ہے، اگر غلط استعمال کرو تو وہ شدید نقصان کا سبب۔ تو فرمایا ویلن، اگر نماز پڑھنے والا صحیح نہیں پڑھے گا تو یہ نماز اس کے لیے تباہی کا سبب بن جائے گی۔ تو کلمات خیر میں ہے اقیم الصلاح، صحیح ادا کرو نماز تمام پابندیوں کے ساتھ، جس طرح میں نے عرض کیا۔ اگر کوئی جملہ کو فکرہ رہ گیا ہو تو یہ بہت بڑا ہے موضوع۔ فرمایا آت الزکات، اور دیا کرو زکات۔ زکات کے لیے تعلیمات اسلامیہ میں ہے کہ جب کو بندہ صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی اگر ایک سال تک اس کسی کی ملکیت میں رہیں تو وہ اپنے مال کا حساب کر کے 2.5% کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ غرباء کا حق ہے۔ قرآن پاک میں وہ جہاں موجود ہے سورہ مدثر میں، کہ جہاں دوزخیوں کو جنتی پوچھیں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتیوں سے جنتی پوچھیں گے دوزخیوں سے کہ ما سلککم فی سقر، تم کیوں مارے جا رہے ہو، کیوں خدا کا عذاب تم پر ہے؟ جو وہ جواب دیں گے، میں صرف 2 چیزیں پڑھتا ہوں۔ پہلا وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا جواب دیں گے ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین لوگوں کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ یعنی غریبوں کا حق اللہ نے رکھا ہے ادا نہ کرنا۔ مال سے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اور اگر اس بے زکاتے مال کو جمع کرتے رہے جس طرح ہماری میجارٹی کر رہی ہے ایسے، تو یہ مال بروز قیامت گنجے سانپ کی صورت بن جائے گا، اور حشر کے میدان میں اپنے صاحب کو ڈھونڈے گا، اور پھر یہاں تک کہ اپنے اس مالک کو پالے گا، جنپ لے کے اس کے گلے میں پڑ جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے وہ گنجا سانپ ہوگا۔ پھر وہ بندہ ڈرے گا، ہائے یہ کیا بلا میرے گلے آ گئی۔ وہ سانپ قدرت الہی سے بولے گا، کہے گا کیوں ڈرتا ہے، میں تیرا وہی مال ہوں جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ پھر وہ اس کی باچھیں پکڑے گا، ہے جی، وہ آت الزکات، صحیح ادا کرے نماز اور دیا کرو زکوٰۃ۔ جب زکوٰۃ دو گے یہ مال تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اگر زکوٰۃ نہیں دی تو تیرے لیے عذاب خدا بندی بن جائے گا، بروز قیامت
یہ مال سانپ کی صورت اختیار کر جائے گا۔ آگے فرمایا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور زکوٰۃ کی مثالیں دی، فرمایا درختوں کی آم کے سوا بہت کم ایسی قسمیں ہیں کہ جن کی ذرا شاخیں نہیں کاٹی جاتی کہ یہ دوبارہ کم ہی نکلتے ہیں، باقی میجارٹی درختوں کی پودوں کی 98% ایسی ہیں یا 97%، جب ان کی شاخیں تراشی جائیں تو پہلے سے زیادہ شان و شوکت سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح جب مال سے زکوٰۃ نکلے وہ کم نہیں ہوتا، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، آپ سمجھتے ہیں اس میں ایک اشارہ تو جماعت کا بھی ہے، اور اس میں دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کرو۔ قرآن میں آتا ہے فرمائے اتامرون الناس بالبر، نہیں لفظ ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرو۔ وہ قرآن شریف کے پاکیزہ کلمات زبان پہ ابھی آ رہے، معنی مفہوم مجھے یاد ہے کہ تم نیکی کرنے والوں کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، نہیں، وہ دوسری آیا مقدسہ ہے، زبان پہ نہیں آ رہی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ کے معاملے میں وتعاونوا، شکراً الحمدللہ، اللہ فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کیا کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ کے کاموں میں کسی سے مدد نہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نیکی کرنے والوں کے ساتھ تم بھی شامل ہو، رکاوٹ نہ بنا کرو۔ آگے فرمایا اتامرون الناس بالبر، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یہاں سے بالخصوص علماء یہود ہوں یا علماء اسلام ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی اساتذہ ہوں، پروفیسر ہوں، حاکم ہوں، جو کسی کو نیکی کے لیے کہتا ہے خود نہیں کرتا، قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اس بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کی کیا کیا مثالیں دی جائیں، معاشرے میں اس طرح کی کمزوریاں بہت پائی جاتی ہیں۔ ایسے والدینوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، خود تو نماز نہیں پڑھتے، سگریٹ پی رہے ہیں، کہتے ہیں بچوں کو اٹھو جاؤ مسجد میں نماز پڑھو جا کے۔ بچے سمجھتے ہیں، وہ بولتے تو نہیں، کمزور بچے کہتے ہیں نماز کوئی کام کی چیز نہیں، اگر ہوتی تو ابا جی خود بھی پڑھتے۔ ہے جی، خود نہیں پڑھتے دوسروں کہتے ہیں۔ کوئی بندہ، خواہ وہ علماء ہوں، پروفیسر ہوں، حاکم وقت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جو کہتا ہے کسی کام کے لیے خود نہیں کرتا، اس کے نقصانات میں ایک تو یہ ہے کہ اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو یہ اس کا حق نہیں ہے۔ ہاں، اس کا نتیجہ تن آپ اگر پوچھیں، کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا ابا کہتا ہے نماز پڑھ، خود نہیں پڑھتا، تو میں پڑھوں کہ نہیں پڑھوں؟ ہاں، اگر آپ کو کوئی نیکی کے لیے کہتا ہے آپ تو کریں۔ کہتا ہے مجھے کسی غیر مسلم نے کہا یار جھوٹ نہ بولا کرو، کیا میں مانوں کہ نہ مانوں؟ آپ مانیں، آپ کو عمل کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصول نہیں ہے کہ وہ خود نہیں کرتا اور دوسروں کو کہتا ہے۔ اس میں وقت کا حاکم ہو، اس میں اساتذہ ہوں، پروفیسر ہوں، علماء، کوئی بھی بندہ جو خود کرتا نہیں دوسروں کو کہتا ہے، اللہ فرمائے کیا تمہاری حالت ہے؟ وانتم تتلون الکتاب، کتاب الہی کو پڑھتے بھی ہو، فلا تعقلون، اتنی بھی آپ کو سمجھ نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ خود تو پڑھا کرو، ہمیں کہتے ہو، خود جھوٹ بولتے ہو، ہمیں کہتے ہو نہ بولا کرو۔ جس طرح ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا، بچوں جھوٹ نہ بولا کرو، تو باہر دروازہ کھٹکتا ہے، کہتے ہیں ابا جی کو بھیجو، کہتے جا کہہ دے ابا جی تو لاہور گئے ہوئے۔ وہ بچہ سمجھتا ہے ابھی کہہ رہے ہو جھوٹ نہیں بولو، تو خود جھوٹ بول رہے ہو۔ قرآن شریف کی اس کی آیت قیامت تک آنے والے آخری اس بندے کو بھی سبق دے رہی ہے، وہ حاکم سے لے کر محکوم تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، پڑھے سے لے کر ان پڑھ تک، کوئی بھی ہے جو کسی کو نیکی کے لیے کہے تو خود عمل کرے تو پھر اصل میں اس کا حق قائم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتنی عقل بھی نہیں۔ آگے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لو صبر اور نماز سے، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، بے شک نماز ضرور باری ہے، الا علی الخاشعین، مگر عاجزی کرنے والوں پر، یعنی ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ دیکھو یہ قرآن شریف کے دوسرے پارے میں بھی جا کے آپ پڑھیں گے، اور وہاں بھی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد لو۔ دیکھو جب مشکل آتی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور جب کو مشکل آتی فوراً نماز میں مصروف ہو جاتے تھے۔ یعنی جب آپ کسی مشکل میں ہیں، استعانت حاصل کرو۔ ایک تو ہمارے وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ لو،
انہیں پوچھو یہ نماز رب نہیں ہے، صبر بھی رب نہیں، نماز بھی رب نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بالصبر والصلاۃ، ان اور صبر اور نماز سے مدد لو۔ خیر وہ موضوع میں کبھی آگے چل کے عرض کروں گا۔ بہر صورت یہ ہے کہ ایسے وقت میں ایک تو نماز کا دامن پکڑو، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو اور صبر رہو۔ جو مشکل ہوتی ہے، مشکل کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں، بیماری ہوتی ہے، بعض دفعہ کوئی آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے، تو جب لڑائی کا اصول، بہت سارے اصول ہیں کہ آپ دلیر رہیں، حوصلہ رکھیں۔ ایک یہ بھی اصول ہے کہ صبر بھی کریں، اگر کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو صبر کریں۔ بڑی تشریح ہے، مختصر کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ ضرور بھاری ہے، مگر الا علی الخاشعین، جو عاجزی کرنے والے ہیں ان پر نماز بھاری نہیں۔ آپ دیکھیں نماز، بد نصیب لوگوں کو دیکھیں ہمیشہ ارادہ کرتے یار آئندہ سے میں 5 پڑھوں گا، پھر کچھ نہ کوئی نماز رہ جائے گی، کچھ نہ کوئی نماز رہ جائے گی۔ فرمایا یہ ایسے لوگوں پر بھاری ہے جن کی کمائی ٹھیک نہیں۔ جو بد نصیب لوگ ہیں وہ کوشش کے باوجود 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، اور جن کو 5 نمازیں وقت پر نصیب ہیں، شک نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استعانت حاصل کرو صبر و نماز سے، بے شک یہ باری ہے، مگر الا علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر نماز بھاری نہیں۔ ان کو نماز کے بغیر سکون نہیں آتا، اور بد نصیب اس کو پڑھیں تو انہیں مشکل لگتا ہے۔ آگے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، سبق کی آخری آیت، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ سے ملاقات، یہ ایمان بالآخر کے ساتھ آتا ہے۔ ہمارے ایمانیات کی جو بڑی بڑی اہم ترین باتیں ہیں، حدیث مبارکہ کی جو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ، پڑھتے پڑھتے اگلا لفظ ہوتا ہے وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخرت یعنی قیامت پر ہمارا ایمان۔ کہیں سورہ البقرہ کی آیتیں پڑھو، آخر میں آتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد، آخر پر تو ایک لحاظ سے تو کافر بھی ایمان رکھتا ہے کہ آخر آنا ہے، یعنی نہیں رہنا، آیا جو چلا جائے گا، جو چڑھا سو اترے گا، جو بنا ہے سو ٹوٹ جائے گا، تو پھر کیا ہے؟ ادھر کیا اشارہ ہے؟ اس کا مطلب ہے مسلمان کا یہ ایمان ہے مر جانا ہے لیکن دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ یہ ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے۔ بات پیچھے ہے نا، اللہ فرماتا ہے انہا لکبیرہ، نماز بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر عاجزی کرنے والوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر نماز بھاری نہیں ہے۔ فرمایا وہی خوش نصیب لوگ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وانہم الیہ راجعون، وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب ان مقدس کلمات کو ترجمے کے بغیر ذرا پڑھ لیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اعوذ باللہ من، اعوذ ذال نرمی سے، باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم۔ وَأَقِی، قاف دو نکتیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مع الراکعین۔ اتأمرون الناس، اتا، تا کے ساتھ الف ساکن، حمزہ کی طرح جھٹکا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون، نرمی سے، وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، چاہیں تو سانس لے لیں، دعا کا وقف موجود ہے، میم کے بعد اگر مقام ہے تو دعا کے وقف کا ہے۔ بار نہ بھی رکیں تو آپ کا حق ہے، آپ کو اجازت ہے، لیکن رک جانا بہتر ہے۔ افلا تعقلون، عین گلے سے، افلا تعقلون۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، والصلاۃ، یہ گول تا تھی نا، والصلاۃ، سانس نہ لیں تو یہ تا ہی رہنا تھا، گول تا سانس لینے سے ہا بن جاتی ہے، والصلاۃ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، را پر ہو، زبر والی پر پڑھیں، لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ،
یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون وانہم الیہ راجعون۔ پڑھیے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین ارحم الراحمین، خدائے بزرگ و برتر اللہ، تیرا شکر ہے، کروڑہا احسانات تیرے۔ تیری توفیق سے قرآن صبح کی سہانی گھڑیوں میں قرآن شریف کا سبق پڑھنے کا اعزاز حاصل کیا۔ تیری توفیق سے مقدس کتاب کو سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کی، لفظوں کو صحیح کرنے کے لیے جو معمولی سی صحیح ہے اللہ قبول فرما۔ باوجود کہ احتیاط سے پڑھتے ہیں پھر بھی کوئی زیر زبر کا فرق ہوا ہو تو ہمیں معاف فرما دے۔ تیری مقتدر بارگاہ میں تیرے اس کا جو ثواب اور مرتبہ مقام نصیب ہوا تیرے فضل سے، ہماری محنت کیا ہے، جو تیرے کرم سے نصیب ہوا، حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما۔ حضور کے توسل پاک سے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک تیری دنیا سے با ایمان جانے والے ہر مسلمان کو اس کا ثواب عطا فرما۔ انبیاء کرام، اصحابہ کرام، اولیاء کاملین، صالحین کے درجے بلند فرما اور گناہگار مسلمانوں کو معافی عطا فرما۔ بالخصوص یہ ثواب ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو چکے ان کو عطا فرما۔ ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ ہمارے معزز اساتذہ کرام، ہم میں سے جو شادی شدہ ہیں ان کے سسرالی عزیزوں میں جو فوت ہوئے ان کو بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما۔ ہمارے ماں باپ کو اپنی جنتوں کا وارث فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما۔ اللہ کریم ہماری آئندہ زندگی بشمول آج کا دن بھی خیر و عافیت سے گزرے۔ عزت آبرو کے بعد جب وقت موت آئے فرشتہ پیغام موت لے کے سر پہ آ کھڑا ہو، مولا تیرا کرم ہو، اس گناہگار زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ شریف کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لینا، اور بروز قیامت ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ شفاعت رسول کا حقدار بنا، ہمارے دونوں جہان اچھے فرما۔ یا رب العالمین بے ایمانوں کو ایمان عطا کر، ایمان والوں کو عمل کی توفیق دے، عمل کرنے والوں کو ریاکاری سے بچا۔ اللہ کریم یہ جو وائرس، یہ جو بیماری چل نکلی ہے، تیرے بندے دکھی ہیں، ایک انجانے سے خوف میں مبتلا ہے، اللہ اس بیماری سے پوری انسانیت کو رہائی دے دے۔ یا اللہ جدھر سے یہ وبا پھوٹی ہے وہیں پہ اس کو ختم فرما دے۔ تیرے بندے تو عاجز آگے ہیں پر تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ ہر انسان کو اس شر سے محفوظ فرما۔ اپنی طرف سے بڑی طویل دعا مانگی ہے، پھر بھی حال یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تیری شان کے مطابق کلمات عرض کرنا نہیں آتے، ہمیں نہیں مانگنا آتا۔ خدایا تجھے تو دینا آتا ہے، جو بہتر ہے عطا کر دے، جو نہیں بہتر ہے اس سے بچا لے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔